السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا الذی ارسل محمدا بشیرا ونذیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں ہم نے سنی تھیں اور کہا تھا کہ آج سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مکہ کی یا عرب کی یا اسی طرح ساری دنیا کی جو حالت تھی، آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہر طرف بت پرستی، شرک، کفر، سارا سماج اسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ رب العالمین کی توحید کے مرکز کا یہ حال تھا تو اندازہ لگائیں کہ دنیا کا کیا حال رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر اس وقت لوگوں کے جو اخلاق تھے اس کو آپ پڑھیں گے، واقعی آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے حالات، ہر طرف زناکاری ہے، شراب خوری ہے، شراب نوشی ہے، ڈاکہ زنی ہے، جو صاحب قوت ہے اپنے سے کمزور کو دبائے ہوئے ہے، اس پر حکومت چلا رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ بالکل جس طرح جنگل کے اندر جانور جیتے ہیں اسی طرح دنیا جی رہی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا رہنما جنم لے جو ان کو انسانیت کا سبق سکھائے، جو ان کو شرک و بدعات کی گمراہیوں سے نکال کر ان کا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس تعلق سے دو چیزوں میں اتفاق ہے اور دو چیزوں میں اختلاف ہے۔ پہلی وہ چیز جس میں علماء کا اتفاق ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل، ہاتھی والا سال، اس سال میں ہوئی۔ اور عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر، اور اللہ رب العالمین نے ابابیل پرندوں کو بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا اور اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس بات میں سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسری چیز جس میں علماء اکرام کا اتفاق ہے وہ ہے دن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، صبح سویرے، اس میں تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے۔ اور وہ دو چیزیں جن میں علماء اکرام کا اختلاف ہے وہ ہے مہینہ اور تاریخ۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان میں ہوئی، بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صفر کے مہینے میں ہوئی، اور اکثر علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ اسی طرح تاریخ کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ کسی عالم کا کہنا ہے کہ 2 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی،
کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 12۔ محترم حاضرین، مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، جن کا نام محمود پاشا ہے۔ بڑے ماہر حساب و کتاب کے معاملے میں، جغرافیت کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے جو افلاک اور فلکیات ہیں اس معاملے میں، یعنی یہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، اس کا اندازہ لگانے کے معاملے میں بڑے ماہر عالم مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوری تاریخ کا حساب و کتاب کر کے اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تحقیق اپنی جگہ، لیکن علماء اکرام کے درمیان یہ مہینے اور تاریخ میں جو اختلاف ہے، اس میں سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، رمضان کے بعد جو عید الفطر منائی جاتی ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ بتائیں، کب منائی جاتی ہے عید الفطر؟ کون سی تاریخ کو؟ 1 شوال کو، سب کو یاد ہے۔ اور بقرعید، عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ بولیں، ذرا زور سے بولیں، کیا نیند میں ہیں سارے لوگ؟ ہاں بولیں۔ 10 ذی الحجہ کو، تاریخ سب کو یاد ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بتائی ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے کہ عید الفطر 1 شوال کو منائی جائے گی، عید الاضحیٰ حج کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عید ہیں، یہ ثابت ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ایسی ہی عید ہوتی تو اللہ کی قسم اس کی تاریخ میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ 2 ٹوک شریعت یہ بتا دیتی کہ فلاں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید منائی جائے گی۔ اللہ کے بندو سمجھو، میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی چیز بھی ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ عید کا اتنا بڑا معاملہ، اجتماعی معاملہ، سارے مسلمانوں کا معاملہ، اگر واقعی یہ عید ہوتی تو کیا نبی بیان نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے عقل دیا ہے، سوچیں اور صحیح دین کی طرف آئیں۔ ایک چیز تھی جس کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھا۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان سب واقعات میں صرف ایک واقعہ یا ایک چیز سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ وہ روایت جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب یا پیدائش کے وقت حضرت آمینہ کے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اس قدر روشن تھی کہ اس کی وجہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر جو ملک شام ہے وہاں کے محل روشن ہو گئے تھے۔ یہ ایک چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مجوس جس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور ہزاروں سال سے وہ آگ جلی آ رہی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بجھ گئی۔ حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اس کی سند صحیح ہے، نہ اس کو بیان کرنے والے صحیح ہیں، بالکل ضعیف اور من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک سمندر ہے جس کو ساوا کہتے ہیں، وہ سمندر خشک ہو گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس سمندر کے اطراف جو ہے کچھ چرچ تھے، گرجا گھر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ سارے چرچ گر گئے۔ اسی طرح سے ایران کا جو بادشاہ تھا
اس کا جو محل تھا بڑا مشہور تھا، اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان سے ستارے زمین کی طرف اس طرح قریب ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو زمین میں کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی اس وقت، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سب کو لڑکے عطا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خرافاتی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ضعیف روایتوں سے آئی ہوئی ہیں، من گھڑت موضوع ناقابل اعتبار روایتوں سے آئی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس قدر بلند ہے، آپ کی عزت اس قدر بلند ہے کہ آپ کی عزت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو ان جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، ہم کو ان جھوٹوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ چند باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کب ہوئی؟ بولیں 9 ربیع الاول کو، اور عام الفیل کے سال، اور اگر انگریزی حساب لگائیں تو 570 یا 570 پر ایک عیسوی بنتی ہے، اور اگر انگریزی تاریخ کا اگر حساب لگائیں تو 20 یا 22 اپریل کا مہینہ ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب آپ کے دادا حضرت محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور آپ کے حق میں دعا کی، اور آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا، اور آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد رکھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح روایت سے ایک چیز ثابت ہے، علماء کرام اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کیے ہیں، گڑبڑی کیے ہیں، لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب زاد المعاد، بہترین کتاب ہے، اگر کسی کو انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں یہ کتاب موجود ہے، آپ ضرور پڑھیں، اردو آتی ہے تو اردو میں موجود ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، یقیناً تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی اگر صحیح سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بہترین کتاب ہے سیرت کے تعلق سے۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کو لے کر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عرب لوگ اس کو معیوب مانتے تھے، بری چیز مانتے تھے۔ اگر کوئی بغیر ختنے کے پیدا ہوتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسری چیز، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یا بعض ضعیف روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ختنہ کیا۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس روایت میں بھی یہ آیا ہے بالکل من گھڑت اور ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے دادا نے عرب کا جو دستور تھا، مکہ کے اندر جو رواج چلا رہا تھا، اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ بھی کیا اور آپ کا ختنہ بھی کیا۔ لہذا جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے یا جبرائیل نے آپ کا ختنہ کیا، یہ سب ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے دادا نے ہی یہ سنت ادا کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ چھوٹی سی کتاب ہی صحیح، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل چھوٹی سی کتاب ہی صحیح، کوئی بھی اٹھا کر جو صحیح عالم نے لکھی ہے ضرور بضرور پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں زاد المعاد پڑھ لیں ایک مرتبہ، انشاءاللہ بہت سارے معلومات آئیں گے اور نبی کے بہت سارے اخلاق آپ سیکھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔
انشاءاللہ آگے کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی سیرت بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح سے سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔